السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں اور کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی کتاب کے فالوورز ہیں، کون سی شخصیت کو فالو کرتے ہیں۔ جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہمیں بڑے اچھے طرح سے پتہ ہوتا ہے، ہم پروفٹ کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے جانتے بھی ہیں، ان کی عزت کرنا بھی جانتے ہیں، ہولی کتاب کو ہم غلاف میں لپیٹ کے رکھتے ہیں اور اس کو ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے اور اس کی وجہ سے نتائج یہ آتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو گائیڈنس کی کتاب ہے وہ غلاف میں لپٹی ہوئی احترام کی وجہ سے آپ نے اوپر والے شیلف میں رکھی لیکن کبھی کھول کے پڑھی نہیں۔ اسی طرح ناظرین، ہمارے قوموں کے اندر لیڈر ہوتے ہیں، اسپیشلی میں پاکستان کی بات کروں گی۔ ہمارے پاس قائد اعظم ایک رول ماڈل، ایک لیڈر، 65-66 سالہ تاریخ اگر دیکھیں اٹھا کے پاکستان کی تو ہمیں بڑی قداور شخصیت انہیں کی نظر آتی ہے۔ بس اتنا کہ ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم ہیں۔ وہ کیوں قائد اعظم ہیں اس کے بارے میں ہم نے سوچنا، پڑھنا اور بات کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس کے نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا قائد اعظم کی شخصیت کو لے کے یا پاکستان بننے کو لے کے وہ زیادہ تیزی سے سپریڈ ہو رہا ہے اور ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ کنفیوز ہے کہ قائد اعظم کیوں قائد اعظم ہے۔ ہم اس پہ بات کریں گے، ان کی شخصیت کو غلاف میں سے نکال کے جو کہ تقدس کی وجہ سے ہم نے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور اس میں ناظرین، جب ہم رول ماڈل کی بات کرتے ہیں تو قوم کے لیے کیوں رول ماڈل ضروری ہے، آج ہمیں قائد اعظم پہ بات کرنے کی کیوں ضرورت ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس پہ گفتگو کے لیے شریک رہیں گے جاوید چودھری صاحب۔ ناظرین، پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں آتے رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انجینئرنگ مینیجر ہیں اور نیشنل انٹرنیشنل ان کا جو ہے انالسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فری لینس رائٹر بھی ہیں۔ پاکستانی کینیڈین پروفیشنل ایسوسی ایشن کے فاؤنڈر لطیف نظمانی صاحب ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں اور ان کا تعلق بھی پیشے کے اعتبار سے یہ بھی انجینئر ہے، لیکن ان کا جو ہے دونوں کا آج موضوع جو ہے وہ قائد اعظم ہے۔ جی لطیف صاحب، آپ سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ کیوں ہمیں، جیسا میں نے انٹرو میں کہا کہ ہمیں رول ماڈل کی ضرورت کیوں ہے، اور اگر ہم قائد اعظم کو اپنا رول ماڈل کہنا شروع کر دیتے ہیں تو کیوں ہم کہیں انہیں؟ رول ماڈل کی ضرورت میرے خیال میں ہر شخص کو ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے، ایک آئیڈیل ہونا چاہیے ہر شخص کی زندگی میں کہ وہ کیسا ہونا چاہتا ہے آگے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمانداری، دیانت، صداقت، سچائی، یہ چیزیں ہم کو کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ہمارا دین بھی ہمیں پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل ایگزامپل ہماری لائف میں عموماً ہمیں زیادہ تر نظر نہیں آتے، بہت کم ہیں جو کہ ہمیں پریکٹیکل، یہ باتیں صرف کتابوں کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں اور عملی زندگی میں لگتا ہے کہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں رہا۔ اور اس کی سب سے واضح مثال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت انتشار ہے اور معاشی بدحالی ہے اور جو لاقانونیت ہے جس کی وجہ سے سب پریشان ہیں، تو آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو جب کہ ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ہم کو یہی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں، لیکن ان چیزوں کا اثر اس وقت تک عملی طور پہ ایفیکٹیولی نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ہمارے سامنے ایسی شخصیت نہ ہو جس نے ان اصولوں پہ عملی طور پہ عمل پیرا ہو کے اور کامیابی حاصل کی ہو اور یہ پروو کیا ہو کہ یہ ساری چیزیں ویلڈ ہیں اور یہ ایفیکٹیو ہیں اور ان کا کیا رزلٹ نکلتا ہے اگر آپ ان اصولوں پہ عمل کریں۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کتابی حد تک اس کا علم کا ہونا اور اس کے بعد اس کا عملی شکل میں اس کا آپ کے سامنے کوئی ایک مثال ہو، تو پھر آپ ہم اپنے بچوں کو ان کی مثال دے سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں انہوں نے ان چیزوں پہ، ان اصولوں پہ عمل کیا، صداقت، امانت، دیانت، ان اصولوں پہ انہوں نے عمل کیا اور دنیا میں انہوں نے کتنی عزت حاصل کی اور انہوں نے دوسروں کے لیے کیا حاصل کیا۔ اور جب کرپشن اور بدعنوانی کرنے والے آج پاکستان میں لوگ دیکھتے ہیں کہ زیادہ خوشحال اور زیادہ کامیاب ہیں، تو ان کو یہ سمجھانا کہ جی یہ صحیح نہیں ہے، یہ کیا بہت مشکل کام نہیں ہے جاوید صاحب؟ یہ کوئی ایزی ٹاسک ہے؟ وہ جو آپ نے کہا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں اور بددیانت ہیں، ان کی کامیابی صرف انہی تک محدود ہے۔ ان کی کامیابی ان کے اپنے لیے ہے، اپنی فیملی کے لیے ہے، اپنے کرونیز کے لیے ہے۔ لیکن ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق جو آج بات کرنے جا رہے ہیں، ان کی کامیابی 100 ملین مسلمانوں کے لیے تھی۔ اس وقت 100 ملین تھے،
اب تو 180 ملین ویسٹ پاکستان میں ہیں اور بنگلہ دیش میں بھی اتنے ہی ہیں. اب تو وہ 3-4 گنا زیادہ بڑھ گئے ہیں. بہرحال ہم جو کامیابی کی بات کر رہے ہیں یا ہم کرنے جا رہے ہیں وہ سب کی کامیابی ہے جو کہ کسی ایک شخص نے یا چند ایک لوگوں نے اکٹھے کام کر کے حاصل کی. صحیح. لطیف صاحب, جب ہم اسکول کے ایک بچے کو, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ تم کو ہر کوئی قائد اعظم تو نہیں بن سکتا, لیکن ایک اسکول میں جانے والا بچہ کیا موٹیویشن لے سکتا ہے قائد اعظم سے؟ جی, میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہوں گا, کوٹ کرنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ ایک برٹش جرنلسٹ آیا اس وقت جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا, تو نواب بہادر جار جنگ سے اس نے سوال کیا کہ واٹ از دی ریزن فار قائد اعظم's continued hold over Indian Muslims whereas no other Muslim ruler has ever been able to do that throughout history. کہ قائد اعظم کا کیا وجہ ہے کہ ان کا اتنا مسلمانوں پہ اثر ہے. تو انہوں نے بڑا ایک اچھا جواب دیا. مختصراً وہ آپ قائد اعظم کی ساری شخصیت کو جو ہے وہ بریفلی ایکسپلین کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ he is so honest that nobody can purchase him, he is so fearless that nobody can intimidate him, and he is so clever that nobody can deceive him. کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنے فیئرلیس ہیں کہ ان کو کوئی ڈرا دھمکا نہیں سکتا, اتنے ایماندار ہیں کہ کوئی خرید نہیں سکتا, اور اتنے ہوشیار ہیں اپنے سبجیکٹ میں کہ ان کو کوئی جو ہے بیوقوف نہیں بنا سکتا. تو یہ ایک میرے خیال میں مختصر ترین اور جامع ترین ایک ایکسپلینیشن ہے ان کی شخصیت کا, اور ان کی تھرو آؤٹ لائف ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں پہ ان کی انٹیگریٹی اور ان کی جو ہے آنیسٹی اور ان کی دیانتداری کی مثالیں بے شمار ہمارے پاس موجود ہیں. جاوید صاحب, ابھی آپ ایک بات کر رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے, میں چاہوں گی کہ وہ واقعہ آپ ناظرین سے بھی شیئر کریں کہ قائد اعظم کے انٹرسٹ جو تھے, جیسے کیونکہ یہ ہم اسٹوڈنٹس کو ایک رول ماڈل کے طور پہ بتا رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں اٹس مائی لائف, میری چوائس, میری ایپٹیچیوڈس. تو قائد اعظم کا ایپٹیچیوڈ جیسے آپ بتا رہے تھے وہ تو ایکٹر بننا چاہتے تھے, شروع میں ایکٹر بننا چاہتے تھے جب وہ بہت ینگ تھے. وہ اس وقت ان کی عمر تھی اباؤٹ 20-22 سال تھی. ان دنوں وہ بڑے امپریس ہوئے تھے. ڈونٹ فرگیٹ, ہم اپنی ینگ ایج میں بہت سی چیزوں سے امپریس ہوتے ہیں. ہم سبھی ایکٹر بننا چاہتے ہیں, ہم سب ہی کرکٹر بننا چاہتے ہیں یا ہاکی پلیئر بننا چاہتے ہیں, اس میں بڑا نام ہے, بڑا لوگ آ کے دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بعد میں نے سوچا کہ نہیں, یہ تو ٹائم بینگ کے لیے ٹھیک ہے, میں 1-2 سال کر لوں گا, اس سے زیادہ نہیں کر سکے. تو انہوں نے تھوڑا بہت کیے تھے کچھ, لیکن اس کے بعد ان کے فادر نے کہا کہ بھائی آپ کی ضرورت یہاں انڈیا میں زیادہ ہے بجائے اس کے کہ آپ وہاں اسٹیج پہ اپنی ایکٹنگ کریں. تو وہ ونس ہی گاٹ آؤٹ آف دس تھنگ دین ہی واز جسٹ ڈیووٹیڈ ٹو انڈین پرابلمس اینڈ اسپیشلی مسلم پرابلمس. ایکچولی دیکھا جائے اگر وہ جناح صاحب یہ انیشیٹو نہ لیتے تو جو باقی لوگ تھے, خاص طور پہ ہندو جیسے گاندھی اور نہرو اور بے شمار دوسرے لوگ, وہ تو فریڈم چاہتے تھے. فریڈم کا یہ مطلب ہے کہ وہ چاہتے تھے وہ پورے انڈیا پہ وہ رول کرے, کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ ہندو جو تھے وہ نمبر میں 3-1 تھے مسلمانوں سے بائی دیٹ ٹائم. یہ ہم 40s کی بات کر رہے ہیں, اور ان کے پاس جو کیش تھا دیٹ واز ایکچولی ریشیو آف 20-1. وہ بڑے مالدار تھے, ان کے بزنسز تھے, ان کی انڈسٹریز تھیں. مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, خاص طور پہ کیونکہ they were trying to recover کہ کیا ہوا تھا 100 سال پہلے 1857 میں جب میوٹنی ہوئی تھی. اس کے بعد مسلمانوں سے بہت نقصان اٹھایا نا, اور کچھ تو یہ ہے کہ بادشاہ مسلمانوں کا تھا, اور اس میں میوٹنی میں حصہ تو ہندوؤں نے بھی لیا تھا مسلمانوں کے علاوہ, لیکن زیادہ برڈن جو ہے نا وہ مسلمانوں کو اٹھانا پڑا. ڈونٹ فرگیٹ کہ دے آر دا ون ہو رول دا کنٹری فار دا لاسٹ 300-400-500 ایئرس. سو وہ حکومت ان سے لی گئی تھی, تو اس لیے ان کو پیچھے رکھنا بہت ضروری تھا. بہرحال یہ لمبی ہے, ہم پہلے بھی باتیں یہ ساری کر چکے ہیں 1857 سے. کا وقت ہو گیا, اور اس سیگمنٹ میں جیسے لطیف صاحب نے کہا اور آپ نے کہ بچوں کے لیے, جیسے آپ کو میں نے یہ واقعہ دوبارہ اس لیے بتانے کو کہا تھا کہ یہ بہت ایک ہوتا ہے نا کہ ایپٹیچیوڈ ہمارا کیا ہے اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. کہ ینگ ایج میں لگتا ہے کہ شاید پیرنٹس کر رہے ہیں, ایکسپریس کر رہے ہیں,
لیکن یہ کہ ان کو آگے کا ویژن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا، اور ان کے فادر کا یہ کہ اس ٹائم انڈیا کو جو ہے وہ ضرورت ہے لائرز کی نہ کہ ایکٹرز کی. تو اسی طرح ہم یہ آج بیٹھے ہیں ناظرین یہ بات کریں کہ پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور پاکستان کے لیے قائد اعظم جو ہیں وہ کیوں ضروری ہیں آج کے دن میں. ملیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم کی، قائد اعظم ایز اے رول ماڈل، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں تو اب رول ماڈل کی پاکستان میں ڈیفینیشن بدل گئی ہے. اس لیے میں ضرورت ہے اس بات کی لطیف صاحب کہ ہم قائد اعظم کی پرسنالٹیز میں جو چیزیں پڑھتے آئے ہیں، آنیسٹی، بہادر تھے، سٹینڈ لیتے تھے، آؤٹ اسٹینڈنگ تھے، تو وہ چیزیں تو آج کل ہو گئی ہوئی ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیوقوفیاں ہیں. تو قائد اعظم کی یہ جو بیوقوفیاں اب ہم کہیں گے نا، تو وہ کیا، ان کو کیسے سکسیس مل گئی ان سب باتوں کے باوجود؟ میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا ان کی فیئر لیسنس، کہ وہ شروع سے کس قدر نڈر قسم کے انسان تھے. کیونکہ جو انسان سچا ہوتا ہے اور ایماندار ہوتا ہے اس کو خدا کے سوا کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر، ان کی شخصیت کے اندر یہ تھا کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سچ اور حق بات ہے وہ کرنی چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پر کرنی چاہیے. تو ان کی میں ایک قصہ مجھے یاد ہے، 1910 کے اندر جنوری میں امپیریل لیجسلیٹو کونسل ایک بنی تھی جس میں 60 ممبر تھے، اور اس میں قائد اعظم کو الیکٹ کیا گیا بامبے سے ایز اے ممبر، ایز اے مسلم ممبر. تو فرسٹ اس کا پہلا اجلاس تھا اور وائس رائے لارڈ منٹو اس کو پریزائڈ کر رہا تھا. تو قائد اعظم نے اس میں ایک ریزولوشن کے اوپر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو انڈیا سے جو لیبر ساؤتھ افریقہ ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ بہت ہارش ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس پہ لارڈ منٹو جو وائس رائے تھا اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے ہارش کا لفظ یوز کیا ہے یہ بہت سخت لفظ ہے، اور یہ کرول تھا یا ہارش، آئی تھنک کرول تھا، رائٹ. تو اس میں انہوں نے کہا کہ کرول کا لفظ یوز نہیں کریں آپ، اور یہ ہارش ہے. تو قائد اعظم نے کہا، اور یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے جو ہے یہ اس کے جو کونسل ہے اس کے پرویو کے اندر جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صحیح. تو قائد اعظم نے کہا کہ میں اس کونسل کے جو بائی لاز ہیں وہ میں ان سے اچھی طرح سے باخبر ہوں، اور اگر میں ان کو ملوذ خاطر نہ رکھتا تو شاید میں اس سے بھی زیادہ سخت لفظ استعمال کرتا. اور یہ ایک یونینیمس ایک اوپینین ہے انڈین پاپولیشن کا کہ جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی ہارش ہو رہا ہے. تو ان کا اس جواب دینے پہ لارڈ منٹو جو تھا وہ بالکل ایک لحاظ سے کہنا چاہیے کہ لاجواب ہو گیا، اینڈ ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ کائنڈ آف اے رسپانس، اتنا بولڈ رسپانس ان کو. تو مطلب یہ ان کی ایک فیئرلیسنس کی مثال ہے، اور اپریسو لوگوں کے لیے وہ آواز اٹھاتے تھے، ایک مظلوموں کے لیے، جبکہ وہ اس وقت وہ پاکستان کا کوئی تصور نہیں تھا اور کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. اور اس کی دوسری بات یہ کہ جب ان کو اپنے فیلڈ میں نالج تھا، ان کو پتہ تھا میں جو کہہ رہا ہوں اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. بس یہ نہیں کہ لوز ٹاک نہیں تھی صرف. جاوید صاحب، جب ہم قائد اعظم کے اس زمانے کی بات کرتے ہیں، نہرو، گاندھی، پٹیل، کہا جاتا ہے کہ ان کے مقابلے میں ان کو یہ لگ رہا، ان کو یہ فیلنگ آتی تھی، جو ان کے کرٹکس کہتے ہیں کہ وہ ایک شاید ان کے سامنے کچھ چھوٹے قد کے لیڈر رہ جائیں گے اگر یونائٹڈ انڈیا رہتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سٹینڈ لیا، جو جن کو سفیر کہا جاتا تھا ہندو مسلم اتحاد کا، انہوں نے جو ٹرن بدلا. تو آپ کا کیا خیال ہے قائد اعظم کی اس شخصیت کے بارے میں؟ جناح صاحب جب سے واپس گئے انگلینڈ سے اپنی تعلیم کے بعد، ہمیشہ وہ اس چیز کے بڑے حامی رہے ہیں کہ ہندو مسلم یونٹی کے بڑے اسٹرانگ وہ رہے. تو ان کو کہتے تھے ہندو مسلم یونٹی ایمبیسڈر. یہ ایمبیسڈرشپ ان کی ختم کی اس الیکشن نے جو کہ 1936-37 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کانگریس نے آؤٹ آف 11 provinces they won, they had majority in 7. اور انہوں نے اس قسم کے رول بنانے شروع کر دیے، جیسے اسکول کے بچے صبح جا کے کھڑے ہو کے گاندھی کی تصویر کو سلوٹ کرتے تھے، اور
اردو کو انہوں نے وہ سنسکرتائز کرنا شروع کر دیا, سنسکرت کے لفظ میں شامل کرنا شروع کر دیے, اردو کو چینج کرنا شروع کر دی, اور ہر طریقے سے مسلمانوں کو they were putting them in their places in a way. تو ان کو اندازہ ہوا کہ ابھی تو ان کے پاس پوری حکومت نہیں ہے, ان کے پاس پوری پاور نہیں ہے, پورا کنٹرول نہیں ہے. ابھی تو ایکچوئل جو حکومت ہے وہ تو انگریزوں کی تھی ان فیکٹ. یہ تو ہم 1937 کی 1938 کی بات کر رہے ہیں. تو وہی اپریشن یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کی لائف میں کہ مسلمان ان کو الگ ایک اسٹیٹ چاہیے ود ان دیٹ ایریا, ود ان دیٹ سب کانٹیننٹ. دے نیڈ اے سیپریٹ کنٹری, دے نیڈ اے ہوم لینڈ, اے مسلم ہوم لینڈ. اگر وہ ان کو نہیں ملے گا تو یہ جو ہندو میجورٹی کی جو ہیجمنی ہے, کیونکہ وہ بہت امیر بھی تھے اور 3 گنا نمبر میں بھی تھے. نمبر میں تو 3:1 تھی ریشو, اور پہلے بھی شاید میں کہہ چکا ہوں کہ وہ فائنینشیل حالت مسلمانوں کی بہت خراب تھی. صحیح. تو یعنی جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تو یعنی کسی یہ نہیں کہ ان نے اپنی پرسنل کسی چیز کے اوپر یا ایگو ان کی آئی. اوکے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے کسی پرسنل فائدے کے لیے نہیں کیا, وہ مسلمانوں کے لیے کیا. ان سارے چیزوں میں ان کے کوئی پیسے نہیں بن رہے تھے, وہ امیر نہیں ہو رہے تھے, ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. لطیف صاحب, جیسے ابھی آپ نے جو بات ہمیں بتائی تھی, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اوپریسو لوگوں کے لیے, آپ کا بھی جو واقعہ تھا, جاوید صاحب نے بھی جو بھی بات کی, کہ جو ان کو لگتا تھا کہ کوئی کسی اس کی آواز وہ بننا چاہتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہوتی تھی کہ ان کو خریدا جائے. آپ آنیسٹی کے ان کی جو آنیسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو بائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ کرپٹ نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کی جو آنیسٹی کی کوئی جو اگزامپل آپ دے رہے تھے. جی ہاں, ان کی آنیسٹی کی تو بہت بے شمار مثالیں ہیں. ایک اس میں جو میں سمجھتا ہوں کافی منفرد مثال وہ یہ ہے کہ جب انڈیا کو 1935 ایکٹ کے تحت ایک کنفیڈریشن بنانے کا ایک پروپوزل تھا, تو اس میں لارڈ ریمسی میکڈونلڈ اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم تھے. تو انہوں نے ایک قائد اعظم کو کچھ لالچ دینے کی کوشش کی کہ آپ یہ پاکستان کی جو ہے یہ اس کو ڈیمانڈ کو چھوڑ دیں. اور قائد اعظم سے پہلے ایک مسٹر سنہا تھے جو کہ لارڈ بنائے گئے تھے اور کسی صوبے کے گورنر بھی بنائے گئے تھے. تو انہوں نے قائد اعظم کو برسبیل تذکرہ یہ کہا کہ اگر مسٹر سنہا کو گورنر بنایا جا سکتا ہے اور ان کو لارڈ بنایا جا سکتا ہے تو کسی اور کو بھی بنایا جا سکتا ہے. تو قائد اعظم سمجھ گئے کہ ان کو اشارہ کر رہے ہیں. تو قائد اعظم اس پہ سخت انہوں نے جو ہے وہ مطلب ایک غصے کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ آر یو ٹرائنگ ٹو پرچیز می, اور انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ ایک جگہ ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس چل رہا تھا, ان کی انٹیگریٹی کی مثال ہے کہ اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, مطلب کہ ذرا دیر ہو گئی تھی ان کو. تو ہائی کورٹ کا کیس, جو ہائی کورٹ واز فل, آلموسٹ فل, اس میں ایک بامبے میونسپل کارپوریشن کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت مسٹر میکڈونلڈ. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اتفاق سے اس ایریا میں جو کہ لائرس کے لیے سیٹیں فکس کچھ ہوگا, کچھ مخصوص. تو قائد اعظم نے دیکھ لیا کہ کوئی سیٹ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے بیکاز ہی واز لیٹ. تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ تو لائر کی سیٹ ہے اور آپ کو ادھر نہیں بیٹھنا چاہیے. تو ہی ریفیوزڈ. تو اس کے بعد قائد اعظم نے جو ہے جو کلرک ہوتا ہے جج کا, اس کو کہا کہ بھائی ان کو تو ادھر نہیں بیٹھنا چاہیے. تو بہرحال وہ مجبوراً وہ جو اس وقت وہ بہت اہم شخصیت تھی, مطلب مائنڈ یو, اور انگریز تھا, اور ہی واز دی پریزیڈنٹ آف دا بامبے میونسپل کارپوریشن, اور یو کین امیجن ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس کو اٹھنا پڑا اور پھر قائد اعظم وہاں پہ بیٹھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مطلب انہوں نے ان چیز کو پازیٹیو لیا, اور وہ جو میکڈونلڈ صاحب تھے انہوں نے بعد میں قائد اعظم کا پوچھا کہ ان صاحب کا نام کیا ہے, اور پھر ان کو بامبے میونسپل کارپوریشن کے لیے ہائر کیا at the rate of I think at that time 1000 rupees a month, you know. So that's اس طرح سے اور بھی کافی مثالیں ہیں. جاوید صاحب, جیسے ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم نے اس وقت بھی جب یہ کانگریس میں تھے, لیکن جب 1920 میں سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چلی تو انہوں نے یہ بیچ میں سے نکل گئے,
اس سے پہلے یہ تحریک خلافت میں انہوں نے Actually, اپنے یہ آپ کو علیحدہ رکھا. یہ پہلے کہتے تھے نکل کہ گیا. مذہب کو سیاست میں نہ گھساؤ. یس ہی آلویز سیڈ دیٹ کہ مذہب کو, یہ تو انہوں نے اپنی 11 اگست کی اسپیچ میں بھی کہا تھا, جو کہ 1947 کی 11 اگست کو مشہور جو ہے, اس میں بھی کہا تھا کہ ہم مذہب کو پالیٹکس سے الگ رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ ان سے تو مطلب یہ کہ جب یہ اس میں رہتے ہوئے بھی ایک اپنی ان کی سوچ تھی اور جو اپنی دور اندیشی تھی اس کو یہ رکھتے تھے. یہ نہیں کہ اگر وہ کانگریس میں تھے تو جو ہو رہا ہے اس لہر میں بہتے جائیں. ہاں نہیں, وہ کانگریس تو اسی لیے چھوڑی کہ ہی ون ٹائم ہی ڈسکورڈ کہ کانگریس ہیڈ دیئر اون وے, کیونکہ بیسیکلی کانگریس کے لوگ جو مین تھے وہ تھے دو, گاندھی اور نہرو. گاندھی صاحب جو تھے وہ ان کے قسم کے اسپرچل لیڈر تھے. وہ ہی واز کائنڈ آف بگ ہندو پرسنالٹی. جو نہرو تھے وہ ان کے پولیٹیکل لیڈر تھے. ہاں تو یہ ان دونوں کے ہاتھ میں ہی ساری پاور تھی. تو بعد میں ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی ریئلائز, جناح صاحب نے ریئلائز کیا کہ مسلمانوں کے لیے بولنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. سو دیٹ واز اے ٹائم when he went over to join Muslim League. صحیح. جیسے ان کی نڈر ہونے کی, ان کی پولیٹیکل ویژن کی, اور جو بات اس سیگمنٹ میں ناظرین ہم نے دیکھی, لطیف صاحب نے جو اگزامپلز دی ان کی آنیسٹی کی, ان کی بریوری کی, اور کہ اگر وہ کانگریس کے ساتھ بھی تھے تو اس وقت بھی وہ اپنی جو ان کی سوچ ہوتی تھی اس پہ ہی وہ چلتے رہتے تھے. یہ نہیں کہ اگر کسی پارٹی کے ساتھ ہیں تو بھیڑ چال میں جو چل رہا ہے بس چلتے رہیں. تو اس قسم کی جو لیڈرشپ اور اس قسم کے خواص جو ہم عام لوگوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سوچ سے, اپنی سمجھ سے جو ہے بات کریں. یہ نہیں کہ جیسے بھی جب صاحب نے ابھی کہا تھا کہ گورا ہے تو فوراً جو انفلوئنس ہے اس کو فوراً اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ملیں گے اگلے سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں قائد اعظم کی, اور یہ بات یہ کی جاتی ہے جاوید صاحب جیسے ہم نے بھی کہا کہ جو فورن لیڈرز ہوتے ہیں یا فورن ایگزامپلز جو ہیں بیرونی ملکوں کی, اس کو ہم بڑی جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. قائد اعظم پہ ایک ایلیگیشن لگتا ہے, ان کے کرٹکس کہتے ہیں کہ یہ برٹش کے کہنے پہ چل رہے تھے اور یہ ٹریٹر تھے ہندوستان کے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان پہ بہت سے ایلیگیشن تھے, کیونکہ مسلمانوں کی طرف سے بڑے لیڈر تو یہی تھے جو کانسٹنٹلی اور پرسسٹنٹلی لگے رہے اس کام میں. تو ایک تو وہ جو تھا ایلیگیشن تھا, ایکچولی یہ ساری چیزیں نا ان کی ایک کتاب میں ہیں. میں اس کتاب کا ریفرنس دینا چاہوں گا تاکہ لوگ عام بھی پڑھ سکیں. یہ کتاب کا نام ہے ورڈکٹ آن انڈیا, اور یہ لکھی ہے جان بیورلی نکلز نے 1944-45 میں. اور یہ میں ایک انٹرویو کی بات کر رہا ہوں جو کہ جان نکلز نے محمد علی جناح صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا تھا ان دسمبر 1943 میں. تو اس نے نکلز نے یہ پوچھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان تو کرتے رہتے ہیں, پاکستان کا کبھی آپ نے ان کو کوئی زیادہ کوئی پرسیژن کے ساتھ بتایا نہیں کہ پاکستان کیا ہوگا, اس میں کیا چیز کیسے سارا کچھ ہوگا اور چیزیں کیسے ہوں گی, قانون کیا ہو گئے. تو جناح صاحب نے کچھ جھلا کے اس کا جواب دیا کہ جب آئرلینڈ برٹن سے الگ ہوا تھا تو 10 لائنیں تھیں جو ان کو دی گئی تھیں اس کے متعلق کہ آپ آج سے الگ ہو رہے ہیں. تو اس میں کو پورا بلو اس کا بلو پرنٹ اس کا نہیں تھا, جو پورے ڈیزائن نہیں تھا کہ آئندہ کیا ہوگا, وہ تو ٹائم کے ساتھ آپ خود ہی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب برما کو الگ کیا تھا تو کسی نے ان کو بلو پرنٹ نہیں دیا تھا. پھر ریسنٹ کا انہوں نے ایک ریسنٹ حوالہ دیا کہ سندھ کا ایریا بامبے سے الگ کیا گیا, یہ 1930 وغیرہ میں کیا گیا تھا. تو اس کا تو کسی نے کوئی پورا پلان نہیں بتایا, بلو پرنٹ نہیں بتایا. میں تو پاکستان کے متعلق زیادہ لوگوں کو بتا چکا ہوں. پھر انہوں نے ایک اور اس نے آتھر نے انٹرویور نے جان نکل نے ایک سوال کیا
کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بیسیکلی آپ کا پاکستان نہیں ہے، برٹن بنانا چاہتا ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ پاکستان برٹن کو اس میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، یہ پاکستان تو میں لوگوں کے لیے بنانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ غریب ہیں، مسلمان غریب ہیں، وہ نمبر میں بھی کم ہیں، اور اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے جیسے کہ نہرو اور نہرو، پٹیل اور گاندھی چاہتے ہیں، تو پھر ایونچولی وہ ان کی ہیجمنی میں رہیں گے سارے مسلمان. اس لیے سب سے زیادہ ضروری چیز تو یہ ہے کہ ہم ان کو ایک جگہ لے کے دیں علیحدہ کر کے، جس میں وہ خود اپنی قسمت کے مالک ہوں اور اپنی ڈائریکشن سیٹ کر سکیں. اور اس میں برٹش کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ اس میں برٹش کا کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ چھوڑ جائیں گے اور چلے جائیں گے. صحیح. لطیف صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں قائد اعظم کی، کیونکہ ہم ان کی پرسنالٹی کے ڈفرینٹ اسپیکٹس دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کوئی بھی واقعہ کہیں سے بھی ہم لا سکتے ہیں، کوئی ہم سیریز میں نہیں چل رہے، تو جب آپ انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں، آنیسٹی کی بات کرتے ہیں، رشوت جو اتنی عام پاکستان میں ہو چکی ہوئی ہے، یہ اس کے بارے میں قائد اعظم کا کیا؟ اس کے بارے میں میرے خیال میں ایک بہت ریلیونٹ ایگزامپل ہے میرے سامنے. یہ ہے ابو الحسن اصفہانی نے اپنی کتاب میں یہ قصہ درج کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کیلکٹا چیمبر آف کامرس کے اندر ایک سیٹ خالی ہوئی، تو اس سیٹ میں ان کا خیال یہ تھا کہ بلا مقابلہ وہ الیکٹ ہو جائیں گے. اس زمانے میں ایک سیٹ کا ہونا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی، کیونکہ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اور ان کا اتنا ریپرزنٹیشن بھی نہیں تھا. تو ہوا یہ کہ ایک روز قائد اعظم اور یہ اصفہانی صاحب اور ایک ان کے دوست لان میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ اصفہانی صاحب اپنے دوست کے ساتھ کچھ چپکے باتیں کر رہے تھے. تو قائد اعظم ذرا تھوڑے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہاتھ سے ان کو اشارہ کیا کہ قریب آ کے بات کرو مجھ سے، اور آئی وانٹ ٹو شیئر وتھ یو واٹ یو آر ڈسکسنگ. تو انہوں نے بتایا قائد اعظم کو کہ قائد اعظم صاحب بہت ایک خوشخبری ہے. تو انہوں نے کہا کیا خوشخبری ہے؟ انہوں نے کہا خوشخبری یہ ہے کہ وہ جو ایک ہوا یہ تھا کہ ایکچولی ایک اور صاحب نے نامینیشن پیپر فائل کر دیے تھے ایک دن پہلے. تو پھر اندیشہ ان کو یہ ہو گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ووٹ بڑھ جائیں اور ہمارے جیتنے کے چانسز کم ہو جائیں. تو خوشخبری یہ بتانا چاہ رہے تھے آپس میں جو ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ان صاحب سے بات ہو گئی تھی ان کی، اور ان صاحب نے ایگری کیا تھا کہ اگر آپ میری ضمانت کے پیسے واپس کر دیں تو میں الیکشن سے دستبردار ہو جاؤں گا. تو ظاہر ہے کہ پیسے لے کے بٹھانا، جی ایگزیکٹلی، جو کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں عام پریکٹس ہے پاکستان میں. تو قائد اعظم، یہ اصفہانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قائد اعظم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اگر مخالف کو اس کی ضمانت کے پیسے دے کے بٹھا کے الیکشن جیتنا رشوت نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم ان کی ضمانت کے پیسے واپس نہیں کریں گے، ہم الیکشن لڑیں گے، اگر ہم ہار گئے تو ہار جائیں، ہم اس طرح سے نہیں جیتیں گے. اور ان کا جو انہوں نے آخر میں انہوں نے یہ ان کو نصیحت کی اصفہانی صاحب کو اور ان کے جو دوست ہیں ان کو، کہ ایک بات یاد رکھو کہ پبلک لائف میں ایمانداری پرائیویٹ لائف سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، کیونکہ پرائیویٹ لائف میں بددیانتی سے کسی ایک شخص کا نقصان ہوتا ہے، جبکہ پبلک لائف میں بددیانتی کرنے سے ہزاروں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. اور انہوں نے جو آپ کے اوپر اعتماد کیا ہوا ہوتا ہے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو یاد رکھو اصولوں پہ سودے بازی کبھی نہیں کرنا. اور ایگزیکٹلی اپوزٹ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ چیزیں جو ہمارے وہاں کے پاکستان میں جو لیڈر بنے بیٹھے ہیں ان کو یہ چیزیں سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے وہ کبھی نہیں کریں گے. صحیح. آپ لطیف صاحب کوئی اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہیں انٹیگریٹی کے حوالے سے؟ جی ہاں، ایک اور قصہ ہے کہ ایک ان کے پاس کوئی بزنس مین آئے جو کہ جن کا کوئی کیس تھا، تو انہوں سے قائد اعظم کو ہائر کرنا چاہتے تھے. تو ان کے پاس پیسے تھے اس وقت 5,000 روپے. تو قائد اعظم سے انہوں نے پوچھا کہ میں یہ کیس آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو قائد اعظم نے ان کو بتایا کہ میری فیس ہے 500 روپے روزانہ. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس کتنے دن چلے گا؟ انہوں نے کہا اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کتنے دن چلے گا. تو انہوں نے قائد اعظم کو آفر کیا کہ آپ یہ 5,000 روپے لے لیں اور طے کر لیں مجھ سے کہ جتنے بھی. اس نے میکسیمم 10 دن کا سوچ لیا. ہاں.
تو ہوا یہ کہ قائد اعظم نے اس کو انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا, پر ڈے پہ رہنا, میں پر ڈے کے حساب سے جو میری فیس ہے وہ یہی ہے, اور اگر آپ نے ہائر کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کوئی اور وکیل دیکھ لیں. تو ان صاحب کو شاید قائد اعظم پہ اتنا اعتماد تھا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے اور آپ ہی میرا کیس لڑیں. تو ہوا یہ کہ 3 پیشیاں ہوئیں اور 3 پیشیوں میں وہ صاحب کیس جیت گیا, قائد اعظم ان کا کیس جیت گیا. تو قائد اعظم نے بخوشی اپنے 1500 روپے فیس لی اور مطلب ہی واز ہیپی وتھ دیٹ. صحیح. یہ ایک پروفیشنل لوگوں کے لیے بڑی اچھی اگزامپل ہو سکتی ہے. جب ایسا ایک اور کویسچن اٹھتا ہے قائد اعظم کے حوالے سے, پاکستان جب بن گیا تو کہا جاتا ہے کہ بنگال کے لوگوں کو شاید قائد اعظم نے کارڈ کے طور پہ یوز کیا ڈویژن کے ٹائم پہ, لیکن بعد میں جب ان کے رائٹس کی بات آتی ہے تو انہوں نے بنگالی زبان کو ٹوٹل ریجیکٹ کر کے کہا کہ جو کہ 7% لوگوں کی زبان تھی اردو, اس کو قومی زبان بنا دیا, جس سے بنگالی لوگ جو ہیں وہ ناراض ہوئے اور وہ بنیاد پڑ گئی 1971 کی. سب سے پہلی بات جو ہے یہ کبھی بھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ جناح صاحب نے کسی کو بھی کارڈ کے طور پہ استعمال کیا. جو بنگال کا الگ کرنا تھا اور جس طریقے سے ایونچولی یہ ہوا, یہ سارا ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. اگر کسی کے ہاتھ میں تو شاید یہ نہرو وغیرہ کے لوگوں کی شاید ہو, کیونکہ ان کا انفلوئنس ماؤنٹ بیٹن پہ تھا. یہ سارا فیصلہ اور بھی میں آپ کے سوال کے جواب میں چاہوں گا کہ یہ بھی ضروری بات کر لوں. سب سے پہلے جو کہ 40s میں ارلی 40s میں جو فیصلہ تھا, یہ بات چیت چل رہی تھی, فیصلہ نہیں تھا, بات چیت چل رہی تھی, اور کئی لوگوں کا مشورہ تھا, خاص طور پہ جناح صاحب کا مشورہ تھا کہ پورے بنگال کو الگ کر دیں, اس کا ایک ملک بنا دیں, اور پورے پنجاب اور پنجاب کے ویسٹ میں, نارتھ میں, ساؤتھ میں جو ہے اس کو پاکستان بنا دیں, بیچ کا جو ایریا اس کو انڈیا بنا دیں. جو پہلا مشورہ شروع میں تھا وہ 3 ملکوں کا تھا کہ ایک تو بنگال کا ملک, جو چاہے اس کو کہیں, لیکن اس کو ڈیوائڈ نہ کریں, اور پنجاب کو بھی ویسٹ کے ساتھ رکھیں جو کہ آج کل پاکستان ہے. تو یہ کام نہیں ہوا. تو یہ کہنا غلط ہے کہ بنگالیوں کو یا بنگال کے لوگوں کو بنگال کے ایریا کو کارڈ کے طور پہ استعمال کیا. یہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ یہ لکیر کہاں کھینچی جائے گی, کون سا حصہ ڈیوائڈ کیا جائے اور کہاں سے ڈیوائڈ کیا جائے. اور دوسری جو چیز آپ نے کی زبان کی بات تھی, میرے خیال میں یہ ان سے تھوڑی سی بھول ہو گئی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا غلط قدم تھا. ان کو چاہیے تھا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ لوگ بنگالی لوگ اپنی زبان کے متعلق کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھے پیشتر اس کے وہ سب کے لیے کر لیتے. لیکن وہ ارلی دن تھے, انہوں نے کہا کہ اردو بیسیکلی سبھی لوگ بولتے ہیں. پورے سب کانٹیننٹ میں تقریباً ہر ایریا میں اردو بولی اور سمجھی جاتی تھی. آپ اگر کوئی اور زبان نہیں بول سکتے تو آپ اردو بولیں تو کوئی نہ کوئی سمجھ لے گا کہیں بھی, کسی بھی ایریا میں. تو انہوں نے میرا خیال ایزی وے آؤٹ لیا, اور وہ شروع میں دیکھا جائے تو سارا بوجھ انہی کے کندھوں میں تھا, سارے ڈیسیجن انہوں نے کرنے تھے. لیکن میرے خیال میں یہ تھوڑی سی یہاں بھول ہو گئی. وہ اگر یہ کہتے کہ اردو ان کے لیے کر دیں اور بنگالی وہ اس کے لیے کر دیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر انہوں نے کر بھی دیا تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ بھئی ہم 2 لینگویج کیوں نہیں کر, 2 نیشنل لینگویج, ایک انٹرنیشنل جو ہے جو بزنس لینگویج انگلش رہتی, اردو ویسٹ پاکستان کے لیے اور بنگالی ایسٹ پاکستان. مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مان جاتے. لیکن وہی نا کہ جب ہم رول ماڈل کی ناظرین بات کرتے ہیں تو ہوتے تو وہ انسان ہے نا, رول ماڈل بھی تو غلطی کرتے ہیں, لیکن آپ ان سے بات بھی تو کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت وہ تنہا تھے. جب کانگریس کے ساتھ بھی ان کی فائٹ تھی تو ادھر بہت زیادہ برین تھے, ادھر یہ اکیلے تھے. پھر پاکستان بننے کے بعد بھی اکیلے, اور گرتی ہوئی ان کی صحت جو تھی. ناظرین, اس پہ قائد اعظم کی شخصیت پہ جیسا کہ لطیف صاحب اور جاوید صاحب کی باتوں سے ایک بن گیا کہ ہمیں کیا ان سے سیکھنا چاہیے. یہ ان کی شخصیت کے اوپر جو غلاف ڈال کے رکھ دیا ہوا ہے, اس میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں اور اب ہم اس لیے پیچھے جا رہے ہیں. اگلے سیگمنٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم پاکستانی معاشرے میں یہ چیزیں کیسے واپس لے کے آ سکتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی لطیف صاحب,
ابھی ہم نے دیکھا قائد اعظم کی شخصیت کو پچھلے سیگمنٹس میں، کیا کریں اب ہم پاکستان میں؟ بات تو یہ ہے نا کہ کرنا کیا چاہیے؟ جی، کرنے میں کافی قباحتیں بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. سب سے بڑی قباحت تو یہ ہوتی ہے کہ فائنینشیل ایشوز کی ہر چیز کے ساتھ کاسٹ ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اس قسم کی ترکیب ہو کہ جس میں کاسٹ ہماری منیمل ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو اور ہم اپنے آبجیکٹیو اچیو کر سکیں، تو ظاہر ہے کہ ہم سب کا پرائیورٹی اور پریفرنس اسی طرف ہونا چاہیے. سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کسی بھی قوم کی بنانے میں، وہ ہوتا ہے تعلیمی نظام کا ایک رول ہوتا ہے، اہم رول ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے ملک میں قائد اعظم کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی جن سے انسان کی شخصیت بنتی ہے، جن سے انسان کی انٹیگریٹی اور 14 نکات پڑھا دیے جاتے ہیں ہمیں. جی ایگزیکٹلی. تو جو میرا پروپوزل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو قائد اعظم کی شخصیت کو زیادہ پڑھایا جائے، ان کے کردار کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے، جو ان کی اس قسم کی انٹیگریٹی ہے، انپرچیزبلٹی ہے، ان کا ویژن ہے، ان کی ٹروتھفلنس ہے، ان کی آنیسٹی ہے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں نیپوٹزم پہ جو ان کا سٹینڈ تھا، ایگزیکٹلی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ بچے اس سے سبق سیکھیں اور ان سے انسپائر ہوں. ابھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو پیسہ کمانا ہے کسی بھی طرح سے، رائٹ اور رانگ ڈزنٹ ریئلی میٹر، وچ از ویری سیڈ. اور ہمارے قوم کے زوال پذیر ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کردار کی کمی ہے. تو میں آئی واز ریئلی سرپرائز کہ جب میں نے تاریخ پڑھ رہا تھا پاکستان کی اور قائد اعظم کی، تو 1906 کے اندر جب ایک مشن گیا تھا شملہ کے اندر، وہ سب سے پہلا مشن تھا جو مسلمانان ہند کا گیا تھا وائس رائے سے ملنے کے لیے، جس میں مسلمانوں کے لیے تحفظات کی جو ہے بات کی گئی تھی. اس کے اندر تقریروں کے اندر اس چیز کا حوالہ مجھے ملا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے مسلمانوں کا انڈیا میں، اب وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو زیادہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں ایجوکیشن کی، تو اس میں ہم نے کردار سازی پہ زیادہ زور دیا ہے تاکہ جو پبلک سرونٹس ہوں وہ زیادہ با کردار ہوں. تو یہ چیز وی ہیو لاسٹ آور ویژن، اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں اس وقت کردار کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے بدقسمتی سے، اور اس چیز کو ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور قائد اعظم وہ رول ماڈل پلے کر سکتے ہیں ہمارے لیے، اور نہ صرف قائد اعظم بلکہ دوسرے جو لوکل سطح پہ جو ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے کے لیے اچھا کنٹریبیوشن کیا ہے، اچھے کام کیے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کینیڈا میں جو اسکول ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کسی ایسی شخصیت کے نام پہ ہوتے ہیں جس نے معاشرے میں کوئی اہم کردار ادا کیا ہوتا ہے. یہ ماڈل ہمیں ادھر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچے انسپائر ہوں. قائد اعظم تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ہماری قومی شخصیت ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو لوکل سطح پہ، شہر کی سطح پہ یا گاؤں کی سطح پہ، جنہوں نے کمیونٹی ویلفیئر کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں جو کہ گمنام ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کا. تو جب تک ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے ہمارے بچوں کو پتہ نہیں چلے گا، وہ ان کو فالو کرنے کی کوشش کیسے کریں گے. ایک لطیف صاحب ابھی بات آپ جاری رکھیں، جاوید صاحب میرا کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہی ایک چیز ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ریسنٹلی میں نے ڈان میں پڑھا تھا کہ محمد علی جناح کی جو 11 اگست 47 کی جو اسپیچ ہے نا، دے آر گوئنگ ٹو ایڈ دیٹ انٹو ون آف دا کورسز، دا سوشیالوجی کے کورسز میں یا کہ وہ بچوں کو پڑھایا جائے. تو دس از ایگزیکٹلی سیم تھنگ. اس میں ساری جو صحیح چیزیں اس ملک کو چاہیے، اس وقت چاہیے تھیں اور آج بھی چاہیے، وہ ساری اس میں شامل ہیں. اس ایون ایٹ دیٹ ٹائم اس چیز پہ بھی ایمفیسس تھا کہ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ نہیں لے کے چلتے. اور یہ چیز ان دونوں کے لیے تو نہیں تھی، لیکن یہ تو کسی حد تک آج بھی نہیں ہے. یہ اور مائنورٹیز والی بات بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہیں، لیکن جیسا کہ لطیف صاحب نے کہا اس چیز پہ ایمفیسس کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ صحیح لیڈر کون سے تھے یا ہیں اور غلط لیڈر کون سے تھے یا ہیں. اور آج کل کے تو سبھی جو ہیں ایسے ہیں جن کے پاس کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے، کوئی آنیسٹی نہیں ہے. کیونکہ موٹیویشن نہیں نا. لطیف صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ صرف اسکولوں کے نام ہی ان کے ناموں پہ رکھنے شروع کر دیں، جو کچھ اچھا کام کر دیں یا کسی سڑک کا نام رکھ دیں، کسی پارک کا نام رکھ دیں، بچوں کو یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ کون شخص تھا، اس نے کیا کیا جس کی وجہ سے اس کو آج اتنی عزت ملی ہے. تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اس کی ضرورت، بہت زیادہ خرچے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور چیز اہم چیز
چیز میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو رہا اسکولوں کی حد تک، لیکن معاشرے کی حد تک بھی ہم کر سکتے ہیں، اسی ماڈل کو اپلائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے جو محلے ہیں، مسجدیں ہیں، وہاں پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم مہینے میں ایک میٹنگ کریں اس محلے کے لوگوں کی جو کہ مطلب انٹرسٹڈ ہوں، اور وہاں پہ جو معاشرے میں اس محلے میں جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں اور اس کو ہم ہار پہنائیں اس میٹنگ میں، تاکہ دوسروں کو یہ انسپائریشن ہو کہ ہی ہیز ڈن سم تھنگ گڈ فار دا سوسائٹی اینڈ ہی از بینگ ریسپیکٹڈ اینڈ بینگ اپریشیٹڈ. یہ نہیں کہ اس کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے کہ یہ اس کے پاس تو گاڑی نہیں ہے، ایگزیکٹلی. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو غلط چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کو چھوٹے لیول پہ کرنے کی ضرورت کیا ہے. جائے. اور ان چیزوں میں دیکھیں آپ کوئی خرچہ نہیں ہے اس میں، کوئی آپ کو فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے اس میں، صرف لوگوں کو انسپائر کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے وہ مثالیں پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ان کو انسپائر کریں اچھا کام کرنے کے لیے. تو اس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے. جو قائد اعظم نے ایک کراؤڈ کو جیسے نیشن بنایا تھا، ایگزیکٹلی، تو وہ ایز اے نیشن تو میرا خیال ہے تو قائد اعظم کا تو اس میں ایک فنڈامنٹل رول ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم کو اسکولوں کی حد تک پڑھایا جائے اور ان کو اور جگہوں پہ بھی ان کو ہائی لائٹ کیا جائے ان کی شخصیت کو، اور اس کے علاوہ محلے کے لیول پہ بھی ان کو جو ہے جو محلے میں اچھا کام کر رہے ہیں ان کو آگے لایا جائے، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. صحیح. جاوید صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں قائد اعظم کی شخصیت کے یا ان جنرل پاکستانی سوسائٹی کے لیے؟ میں ایڈ تو یہ کر سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو انہوں نے سب سے زیادہ ایمفسس جو دیا تھا وہ دیا تھا فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن پہ. اور آپ دیکھیں آج ان تینوں چیزوں کی کمی ہے اور بہت ہی بری طریقے سے کمی ہے. یہ بھی ہمیں رٹا ہوا ہے، جیسے میں کلمہ رٹا ہوا ہے یہ بھی ہمیں رٹا ہوا ہے. تو یہ ڈسپلن بھی یہاں وہاں نہیں ہے اور یونٹی بھی نہیں ہے. اور ایک اور چیز انہوں نے اپنی 11 اگست کی، مجھے یاد نہیں 11 اگست کی کسی اور تقریر میں کہا تھا، وہ تھا پروونشلزم، کہ لوگ دے آر مور انٹرسٹڈ ٹو بی کالڈ کہ میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں پختون ہوں. وہ اس کو چھوڑ کے وہ دے ہیو ٹو بیکم پاکستانی ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ وہاں نہیں ہونی چاہیے تھے، وہ اگر جناح صاحب 2 4 6 سال 10 سال اور زندہ رہ جاتے اور حکومت میں ہوتے تو he would have shown us the right way. He would have put the people on the right path. وہ ان کی جو وہ untimely death تھی وہ تو within a year، میرے خیال 13 مہینے ہوئے تھے ابھی پاکستان کو پیدا ہوئے، ابھی 13 مہینے ہوئے. آخری فیو سیکنڈز ہیں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں لوگوں کو. وہ میرے خیال میں وہ جو آخری چند سیکنڈ ہیں وہ لطیف صاحب کو دیں، کیونکہ یہ خاص طور پہ اچھا میرے سیکنڈ تو یہی ہیں کہ ہمیں وہ ساری چیزیں دماغ میں رکھنی چاہیے اپنی اجتماعی لائف میں جو کہ محمد علی جناح نے کہا تھا، اینڈ دیٹ اسٹارٹس فرام فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن. اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ندی صاحب آپ کیا کہیں گے اینڈ پہ لوگوں کو؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو جسونت سنگھ نے اپنی کتاب جو جناح کے صاحب کے اوپر لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان جو ہے ایک آئیڈیالوجیکل آرفن ہو گیا، یعنی کہ ایک نظریاتی یتیم. تو وہ ہمیں اس نظریے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ نظریہ کی بنیاد جو ہے وہ سچائی ہے، ایمانداری ہے اور قابلیت ہے، اور ان ویلیوز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے شخصیت کے یہ بہت اہم پہلو ہیں جو کہ ہماری نظر سے اوجھل رہے ہیں، رکھے گئے ہیں یا رہے ہیں، جو بھی وجہ ہے. بہرحال اٹ از نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ. اور یہ جو ہے اس میں کوئی اتنا خرچے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایک ول پاور کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کے سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی یہ فنڈامنٹل چیز ہے. جب لوگوں کی سوچ تبدیل ہوگی، جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ایمانداری اور محنت سے میں کس طرح سے دنیا میں ترقی کر سکتا ہوں، جب ان کو یہ یقین پختہ ہو جائے گا. اور یہ یقین پختہ کرنے کا وقت، بہترین وقت میرے خیال میں اس وقت ہوتا ہے جب بچہ ہوتا ہے، ابھی وہ اسکول میں تعلیم پذیر ہوتا ہے اور ابھی عملی دنیا میں وہ داخل نہیں ہوا ہوتا. وہ وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر ان ویلیوز کو پختہ
کرنے کی ضرورت ہے. جو سیوک سینس یہاں پہ اسکولوں میں ہی کینیڈا میں پڑھانے شروع کنڈر گارڈن سے شروع ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی وہ اس کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہ ماڈل جو یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے جو علاقائی سطح پر بھی ہیں, ان کے نام پہ اسکول کے نام رکھے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں لوگ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا اچھے کام کیے تھے جن کی وجہ سے اسکول کا نام ہم نے رکھا ہے. تو یہی چیز ہم ادھر بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی خرچے کی وہ نہیں ہے, لیکن بات ہے کہ ول پاور کی ضرورت ہے. نمبر 1 تھنگ. نمبر 2 تھنگ یہ ہے کہ لوگوں کی, جو میں پوائنٹ ایمفیسائز کرنا چاہوں گا, لوگوں کی سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے. صحیح. ہم جب تک ویژوالائز نہیں کریں گے تو ہم اس کو چیز کو مٹیریلائز نہیں کر سکتے. صحیح. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین, یہ تھے لطیف صاحب اور جاوید صاحب جنہوں نے ہمیں قائد اعظم کی شخصیت کے پہلوؤں کے بارے میں بتایا. بہت سی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں اور ایک کان سے سن کے دوسرے سے اڑا دیتے ہیں, لیکن اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ بڑے اچھا اس پروگرام کا جو میں جو کنکلوڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ پاکستانی معاشرے میں سکسیس کو منی سے, مانیٹری چیزوں سے جو اچیومنٹ ہے, ان کا حصول ہے جو ہمیں مل جاتا ہے, اس سے نکال کے سکسیس کو ہم کیریکٹر کے ساتھ اگر جوڑنا شروع کر دیں گے کہ اگر یہ پیسہ آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے, اگر غلط طریقے سے آیا ہے تو یہ ایک سکسیسفل بندہ نہیں ہے, تو پھر شاید اتنی سی سوچ سے یہ معاشرے میں کافی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. اب دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک